السلام علیکم. پروگرام اپنا اپنا گریبان میں متی اللہ جان. آج کل ایک ہی بات ہو رہی ہے اور ایک ہی چرچا ہے. کیا جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف سابق فوجی حکمران جن کے خلاف غداری کا ایک خصوصی عدالت میں مقدمہ چل رہا ہے پاکستان سے جانے میں کامیاب ہو جائیں گے یا نہیں؟ عدالت کے راستے ان کو دل کی تکلیف ہوئی اور اس وقت وہ افواج پاکستان کے ایک خصوصی ہسپتال جو عارضہ قلب کا ہسپتال ہے وہاں پہ زیر علاج ہیں. ان کا معائنہ ہو رہا ہے, ان کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں اور بات یہ ہو رہی ہے کہ کیا ڈاکٹرز حضرات یہ سفارش کریں گے حکومت کو کہ ان کو علاج کے لیے ملک سے باہر جانے دیا جائے. یہ بھی سوال اٹھ رہے ہیں کہ ان کا نام اگر ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ ہے, یعنی اس فہرست پہ کہ جن میں ان لوگوں کا نام ہے جو ملک چھوڑ نہیں سکتے, اس نام کے ہوتے ہوئے کیا وہ ملک سے باہر جا سکتے ہیں؟ حال ہی میں وزیر دفاع خواجہ آصف جو دفاعی امور میں کبھی کبھی بیان دیتے ہیں, انہوں نے یہ واضح کیا ہے کہ جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کا نام ECL سے ہرگز نہیں نکالا جائے گا. وزیر اعظم نواز شریف نے بھی ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ ریاست کا مقدمہ ہے, کسی حکومت کا مقدمہ نہیں, اور عدالت نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا 3 نومبر 2007 کے فرمان کے ذریعے جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف نے ریاست کی توہین کی یا نہیں کی. پیر کے روز سعودی وزیر خارجہ شہزادہ سعود الفیصل بھی پاکستان تشریف لا رہے ہیں اور کون نہیں جانتا کہ سعودی حکومت, امریکی حکومت ہمارے پاکستان کے سیاسی معاملات میں پہلے کی طرح مداخلت جاری رکھے ہوئے ہیں, اپنا اثر و رسوخ بھی استعمال کرتے ہیں, یقیناً ایک دوستانہ مشورہ دیتے ہیں, مگر اس دوستی اور اس مشورے کے پیچھے ایک بہت بڑی دھمکی بھی ہوتی ہے. اور یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے, اور بھٹو کو جب پھانسی ہوئی تھی اس وقت بھی کوششیں کی گئی دوست ملکوں کی طرف سے کہ ایسا نہ ہو, اور اب پھر کی جا رہی ہے, مگر شاید اس وقت فوجی حکومت تھی جس نے اس قسم کا دوستانہ مشورہ نہیں مانا, اور اس وقت ایک منتخب سیاسی حکومت ہے. دیکھنا یہ ہے کہ اب کیا ہوتا ہے. اکرم شیخ صاحب جو سرکار کے وکیل ہیں, استغاثہ کے وکیل ہیں, کچھ دیر پہلے ہی یہ ان کی طرف سے بیان آیا کہ ان کو دھمکیاں مل رہی ہیں, ان کو خاندان والوں کو بھی دھمکیاں مل رہی ہیں, اور پراسیکیوٹر ہیں یقیناً حکومت کی طرف سے, اور ان کے ساتھ جو وکیل صفائی مشرف کے وکلاء کی ایک ٹیم تھی ان کے درمیان کافی تلخ کلامی بھی ہوئی گزشتہ تاریخ پہ خصوصی عدالت کی سماعت کے دوران, اور کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے اور بہت سارے سوالات بھی پیدا ہو گئے خصوصی عدالت کی اس کارروائی کے مستقبل کے حوالے سے کہ آیا یہ عدالت مشرف کو اپنے سامنے پیش کروا بھی سکے گی یا نہیں. حال ہی میں مشرف صاحب نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ ان کو فوج کی حمایت حاصل ہے, اور پھر فوج کی طرف سے ایک خاموشی سی طاری ہو گئی. یہ وہ ISPR یا فوجی ترجمان ہیں جو عموماً ہر کور کمانڈر کانفرنس کے بعد اور عام طور پہ بیانات دینے سے دریغ نہیں کرتے, مگر اس معاملے میں کسی قسم کی وضاحت سامنے نہیں آئی. جنرل مشرف کے حامیوں کی طرف سے, ان کے پیٹی بند بھائیوں کی طرف سے پاکستان فرسٹ, یعنی سب سے پہلے پاکستان کے نام پہ ایک فورم بھی بنایا گیا, اور اس فورم کا اجلاس بھی ہوا جس سے جنرل مشرف نے خطاب کیا, اور اس خطاب کے دوران انہوں نے پھر یہ دعویٰ کیا فوج ان کے ساتھ ہے, اور کہا ہے کہ آپ بھی ہمارا ساتھ دیں. اور اس تقریب میں بہت سارے ریٹائرڈ فوجی جنرل, بریگیڈیئر اور کرنلز بھی تھے. آئیے آپ کو ہلکی سی جھلکی دکھاتے ہیں اس تقریب میں کیا کیا ہوا, اور پھر بعد میں تفصیل بھی بتائیں گے. پہلے دیکھتے ہیں کہ پیٹی بند بھائیوں کا جنرل مشرف کے اس ٹرائل کے حوالے سے کیا کہنا تھا. پاکستان فرسٹ کے فورم کا کیا مطلب ہے؟ You know what the forum means. سر آپ اعتماد کے ساتھ مشرف صاحب کی کھلے عام حمایت کر سکتے ہیں؟ Musharraf was a good man and I think he did a lot of good for the country. ان کا ٹرائل نہیں ہونا چاہیے. یہ دیکھیے یہ فضول کے کمنٹس میرے سے مت لیں آپ. یہ ٹرائل بھی فضول ہے یا ٹرائل؟ ناٹ کمنٹ, نو کمنٹس. سر جو نے 3 نومبر کو نو کمنٹس. متی اللہ حرام کرو, میں تمہیں بڑا اچھی طرح جانتا ہوں, میرے ساتھ مستی ہے نہ کرو. جو آپ جانتے ہیں وہ بتا. یہ تھے جنرل جاوید اشرف قاضی جو کہ یقیناً کچھ خوش نظر نہیں آ رہے تھے. ان کا جو انٹرویو ہم نے کرنے پہ اصرار کیا, اور بہت سی بطور وزیر تو یہ باتیں کرتے رہے, مگر اس وقت ان کے پاس شاید کہنے کو کچھ زیادہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ جنرل مشرف ایک بہت عظیم انسان تھے. اس کی تفصیل جو ہے ہم پروگرام کے بیچ میں آپ لوگوں کو دکھائیں گے. اس وقت جنرل مشرف کی اس ٹرائل کے حوالے سے اور تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ہم ٹیلی فون پہ اکرم شیخ صاحب جو استغاثہ کے وکیل ہیں ان سے بھی رابطہ کریں. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں جو موجود ہیں شیخ احسن الدین ایڈوکیٹ صاحب, کسی تعارف کے محتاج نہیں, جنرل مشرف کے شدید مخالف اور ان کے ٹرائل
کے حق میں بہت سارے دلائل بھی دیتے ہیں، پروگرام بھی کرتے ہیں، اور سابق صدر لاہور ہائی کورٹ بار راولپنڈی بینچ کے بھی ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ایک بار پھر احمد رضا قصوری، مشہور زمانہ، جو آج کل غداری کیس مشرف صاحب پہ چل رہا ہے، اس کے ایک بہت اہم کردار، اور حال ہی میں بڑی جارحانہ انداز میں میڈیا کے سامنے انہوں نے مشرف صاحب کا دفاع کیا، حتیٰ کہ وکیل سرکار جو اکرم شیخ صاحب ہیں ان کو دمبا تک کہہ دیا۔ احمد رضا قصوری صاحب، آپ سے اس بارے میں بھی سوال ضرور ہوگا۔ اس کے علاوہ اکرم شیخ صاحب کو ہم کوشش کریں گے ٹیلی فون لائن پہ رابطہ کرنے کی، اور ان سے معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کس قسم کی دھمکیاں مل رہی ہیں۔ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ لاہور سے ہمیں آسمہ جہانگیر کو بھی ہماری کوشش ہے وہ بھی ہمیں جوائن کریں، جو کہ سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن رہی ہیں۔ سب سے پہلے شیخ حسن الدین صاحب، یہ جو اب تازہ ترین صورتحال تو یہ لگ رہی ہے کہ مشرف صاحب بظاہر اب حکومت کی سیکیورٹی میں بھی نہیں ہے، اب وہ فوج کی سیکیورٹی میں چلے گئے ہیں۔ آرم فورسز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی جو عرض قلب کا ہے وہ ایک فوجی ادارہ ہے، اور اب رینجرز بھی جو ہے وہ باہر تعینات ہیں، اندر فوج کے تحویل میں ہیں۔ کس حد تک اس بات کی اہمیت ہے کہ مشرف صاحب اب بیمار ہیں، اور یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ فیصلہ یہ کرنا ہے ڈاکٹروں نے کہ ان کا علاج پاکستان میں ہوگا یا باہر ہوگا، یہ کس حد تک جو ہے یہ غداری کے کیس پہ اثر انداز یہ چیز ہو سکتی ہے؟ جی دیکھیں، یہ بڑی امپورٹنٹ ایک بات ہے کہ اس دن عدالت میں وہ آ رہے تھے، لیکن عدالت میں جو کہ بالکل دائیں ہاتھ پر ہے اس میں سیکیورٹی میئر بھی تھی۔ اچانک جو ہے یہ پتہ چلا کہ ان کے عرض قلب ہو گیا تو وہ لیفٹ راولپنڈی کی طرف، اور راولپنڈی کا حال یہ تھا کہ صبح سے AFIC اور راولپنڈی کی جو باقی سڑکیں ہیں ان پر رینجر تعینات ہو چکی تھی اور سیکیورٹی میئر صبح سے شروع ہو چکے تھے۔ اسی قسم کی اطلاع جو ہے شفا انٹرنیشنل سے بھی آئی کہ وہاں پر بھی سیکیورٹی الرٹ کر دی گئی، تو لگتا ایسا ہے کہ کوئی طے شدہ پلان تھا، میری رائے پری پلان تھا۔ جی کس کا پلان تھا؟ جی پلان تو پھر نیچرل ہے کہ صاف ظاہر ہے جو ان کے ساتھ قوتیں ہیں ان کا ہی پلان تھا۔ قوتیں آپ نام نہیں، میرا مقصد ہے کہ ان کی بہک پر بہت ساری قوتیں ہیں، مثال کے طور پر مثال سعودی عرب ہے، امریکہ ہے، آرمی کا انہوں نے کلیم کیا ہے، لیکن آپ نے کہا ہے کہ آرمی کی طرف سے ری ایکشن نہیں آیا۔ میرے نقطہ نظر کے مطابق آرمی کا کوئی ری ایکشن آنا بھی نہیں چاہیے، ہر چیز کی تردید آرمی نہیں کرتی۔ اگر آرمی کا کسی قسم کا انٹرسٹ ہوتا تو یہ ٹرائل شروع نہیں ہو سکتا تھا میرے نقطہ نظر کے مطابق۔ اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر تو وہ واقعی یہ بھی ہے کہ انسان ہے، 75 سال عمر ہے، بہت بڑا سٹرین ہے، جو شخص کہتا تھا کہ میں ڈرتا ورتا کسی سے نہیں ہوں، اتنی بڑی اس پر افتاد آ پڑی ہے، اس کو ذہنی عارضی بھی عارضہ ہو سکتا ہے۔ تو شریف آدمی تو ایسے دباؤ تو شریف آدمی تو وہ اس حد تک ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ گولی کس طرف سے آئے گی یہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ شریف آدمی تو یہ تھے کہ لال مسجد اور حفظہ میں بچیوں نے، میں سمجھتا ہوں اس مسئلے کو ڈیل کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ معاملہ تو اب دوسری طرف ہے۔ قصوری صاحب، یہ اس وقت جو ہسپتال میں مشرف صاحب گئے ہیں، کیا واقعی ان کی صحت ایسی ہے کہ جس پہ ڈاکٹرز اب ان کے بیرون ملک علاج کے بارے میں بھی غور کر رہے ہیں؟ کیا صورتحال کیا ہے؟ دیکھیں، میں کل گیا تھا اور میں نے وہاں سے میڈیا کو ایڈریس بھی کیا، وہاں سے جو بار اسٹیشن ہے سارا میڈیا۔ چیز یہ ہے کہ ان کو جب یہاں سے لے جایا گیا، آپ کی ملاقات ہوئی؟ جی میری ملاقات نہیں ہوئی ان سے۔ اچھا، وہ جب یہاں سے ان کو لے جایا گیا تو ان کو اسٹیٹ وے ICU میں داخل کرا دیا گیا۔ نارمل یہ نہیں ہوا کہ چیک اپ کے لیے ICU میں جب ہوتا ہے داخل، جب کیونکہ دیٹ از اے کلوز مانیٹرنگ انٹینسو کیئر یونٹ، اینڈ ہی از ٹل ٹوڈے، جو میری انفارمیشن، ہی از اسٹل ان دی ICU۔ ہوش میں تو ہیں وہ نیچرلی کھانا پینا چلے ہیں، آج خبر یہ تھی کہ کچھ قدم چلے انٹینسو کیئر یونٹ میں ہیں، خوراک کھا رہے ہیں، اور ان کی جو رپورٹس ہیں وہ بھیجی گئی ہیں UK میں کسی بڑے ٹاپ کے امراض قلب کے انسٹیٹیوٹ کو فار سیکنڈ اوپینین۔ جہاں تھوڑا سا کریٹیکل معاملہ ہو تو ڈاکٹر پوری ذمہ داری، دے لائک ٹو ہیو سیکنڈ اوپینین، سیکنڈ اوپینین کے لیے چلی گئی ہیں۔ جب وہ اوپینین آ جائے گی واپس تو پھر پاکستان میں ایک میڈیکل بورڈ بیٹھے گا جو فیصلہ یہ کرے گا کہ آیا اس کا علاج جو ہے وہ پاکستان میں پاسبل ہے۔ تو یہ تو سیکنڈ اوپینین ہے نا، فرسٹ اوپینین کیا ہے ڈاکٹر؟
First opinion, he's sick, he's ill. He's a heart patient. دیکھیں ہارٹ کا تو کوئی کیونکہ فرسٹ ٹائم ہوا ان کے ساتھ, پہلے تو نہیں کبھی سڈنلی ہو جاتا آپ کے سامنے. آصف نواز ججوا واز اے ویری اسٹڈی, آپ نے ڈاکٹر سے آپ کی ملاقات ہوئی؟ نہیں میری اس کو تو کیا کہہ رہے ہیں اس کو پورے جو ہے AFIC کو پورا جو انر سرکل ہے پورا کارڈن کیا ہوا ہے. آپ کو بھی اتنا معلوم نہیں کہ آرمی نے کارڈن کیا ہوا ہے, بٹ سنس I have a known face, they showed me a lot of respect. میں ان کے وہاں جو گیٹ پر ان کا جو چبوتہ بنا ہے وہاں ہم نے کوئی 35-40 آدمی سے, تو ہم کوئی 20 کے لگ بھگ لے گئے تھے اپنے گلدستے. وہ گلدستے ہم نے وہاں لے کر دیے یکجہتی کے طور پر اسی. تو وہ کر کے جب سے مشرف صاحب کسٹڈی نہیں کہنا چاہیے, علاج کے لیے ICU میں گئے ہیں, اس کے بعد سے ان کی طرف سے کسی قسم کا کوئی پیغام آیا یا کوئی بیان آیا؟ جی کوئی نہیں, ابھی تک تو کوئی بیان ہوتا تو آپ لوگ بڑے شاطر لوگ ہیں, آپ لوگ تو اٹھتی چڑیا کو پہچان جاتے ہیں. تو اگر آپ کی چڑیا نے کوئی جواب نہیں دیا تو پھر ایک مختصر یہ بتا دیں کہ اب منڈے کو کیا ہوگا, پیر کو عدالت نے تو ان کو بلایا ہوا ہے. دیکھیں منڈے کو جو ہوگا, دیکھیں عدالت جو ہوتی ہے انسان ہے نا جی, دے آر ججز, یہ تھوڑی کوئی دے آر میکینیکل لوگ ہیں, انسان ہے. بڑی لچک دکھائی ہے ان کے اندر وہ سارے جذبات ہوتے ہیں جو کہ انسان کے ہوتے ہیں. تو نیچرلی جب پورے ملک میں ان کی بیماری کی بات ہو رہی ہے تو نیچرلی جب جو بھی وکیل صفائی اور روشن جا کہے گا کہ سکھ, تو میرا خیال ہے کہ اس کا جو استثناء ہے جو جب تک وہ نہیں ریکور ہوتے وہ دیٹ کورٹ ول. چلیے چھوٹی سی بریک لیتے ہیں ناظرین, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آپ کو دکھائیں گے کچھ پیٹی بند بھائیوں کے وہ کلپس جو کہ پاکستان فرسٹ فورم کی تقریب سے ہم نے انٹرویوز کر کے حاصل کیے. ویلکم بیک. پروگرام اپنے گریبان میں ہم بات کر رہے ہیں جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کے مستقبل کے حوالے سے. غداری کا مقدمہ ان پہ قائم ہے, ہسپتال میں داخل ہیں سابق جنرل اور کمانڈر صاحب, اور شہزادہ سعود الفیصل سعودی شہزادے پیر کو پاکستان آ رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شیخ حسن الدین صاحب اور احمد رضا قصوری صاحب. ایک سوال ہے قصوری صاحب, پہلے آپ کی طرف ہی آتا ہوں. ایک تاثر ہے کہ سب ایک ڈرامہ ہو رہا ہے, یہ جو حکومت ہے یہ بھی اس ڈرامے کا حصہ ہے. یہ جو پروسیکیوٹر ہیں اکرم شیخ صاحب, یہ کسی زمانے میں اس جرنیل کو دفاع کرتے رہے ہیں اسلم بیگ صاحب کا, جو پیسے بنٹواتا رہا ہے اپنے ISI کے چیف کے ذریعے, جو کہ اس کے خلاف بھی FIA میں ایک انکوائری جو ہے ابھی زیر سماعت ہے, اور وہاں پہ انکوائری ہو رہی ہے FIA میں. اکرم شیخ صاحب کو اس لیے ہائر کیا گیا کہ وہ شور شرابہ کریں, اور جو میمو کمیشن میں انہوں نے تجربہ حاصل کیا بقول کچھ لوگوں کے ڈرامہ کرنے کا, وہ ڈرامہ ادھر بھی ہو رہا ہے. اور جو آپ اور اکرم شیخ صاحب میں تلخی عدالت میں ہوتی ہے وہ سب ایک نورا کشتی ہے. آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں, یہ نورا کشتی ہے کہ نہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ کیس تو اپنی جگہ ہے, کورٹ بھی بیٹھی ہوئی ہے, لیکن اس کے باوجود جو میں بار بار کہہ رہا ہوں, یہ جو اس مقدمے کی جو بیل ہے یہ مجھے منڈیرے چڑھتی نظر نہیں آتی. نہیں یہ نورا کشتی ہے یا نہیں, یہ بتائیں جی. یہ آپ نورا کشتی کر رہے ہیں اکرم شیخ صاحب کے ساتھ, یا جنرلی آپ کی لڑائی ہے حکومت کے ساتھ؟ یہ مقدمہ سیریسلی حکومت لڑ رہی ہے آپ کے خیال میں؟ کون حکومت؟ یہ اکرم شیخ صاحب. دیکھیں نہیں, حکومت کا اس مقدمہ لانے کے 2 آبجیکٹ تھے. ایک تو تھا کہ ڈائیورشن ٹیکٹس, کہ جو مسائل جو ہیں جن کو ان میں کیپیسٹی نہیں ہے حل کرنے کی, ان میں اہلیت ہی نہیں ہے, تو یہ ڈائیورشن کیے گئے تو لوگوں کو. اب دیکھیں آپ گلی میں چلے جائیں, بس میں بیٹھ جائیں, تندور میں چلے جائیں, جنرل مشرف آرٹیکل 6 لوگ ایسے ذکر کریں جیسے ساری آئین ہی پڑھتے رہے تھی. سر اکرم شیخ صاحب پروسیکیوٹر سیریس ہیں, سنجیدہ ہیں اپنے کام میں. دوسرا اس کا جو آبجیکٹ تھا وہ یہ تھا کہ ان کے نقاد جو تھے وہ انگلیاں اٹھائے تھے کہ میاں صاحب تو گلا پھاڑ پھاڑ کہتے تھے ہم جنرل مشرف کو کٹہرے میں لائیں گے. تو انہوں نے یہ مقدمہ بنا کے عدالت کی کورٹ کے اندر گیند پھینک دیا ہے کہ عدالت جانے وہ جانے,
اپنے آپ کو انہوں نے ایکسٹریکیٹ کر لیا. پروسیکیوٹر کے رول کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ وہ سنجیدگی سے لڑ رہے ہیں. دیکھیں جی, پروسیکیوٹر از ٹو ارلی ٹو میک اینی کامنٹس. اٹس ٹو ارلی. ابھی تو دو تین پیشیاں ہوئی ہیں. ابھی تک تو لڑائیاں ہی چل رہی ہیں. قانونی ٹرائل شروع ہوگی آپ کے خیال؟ نہیں, ابھی کہاں اسٹارٹ ہوا جی. ابھی ٹرائل شروع نہیں ہوا. تو شیخ صاحب کو دھمکیاں کون دے رہے ہیں؟ I don't know, ان کو کون کر رہا ہے. کوئی ملتان میں کوئی ان کے کوئی پیارے ہوں گے جو ان کو دھمکیاں دے رہے ہیں. تو آپ کے خیال میں یہ جھوٹ بول کے وہ کیا مقصد حاصل کرنا ہے اگر وہ جھوٹ بول رہے ہیں تو؟ ہی اپنا کاسمیٹک اسی جو ہے شور شرابہ میمو کمیشن میں حسین حقانی والے کیس میں بھی یہی ہوا. یہ شیخ صاحب جو ہے ہی از ناٹ پریزنٹ ہیئر, تو میں ان کے زیادہ ہم نے کوشش کیا ان کے ٹیلی فون لائن پہ ہم درخواست کر رہے ہیں. I wish he would have been present here, then I would have said something. لیکن کیونکہ he is not present, it's very unfair. چلو ٹھیک ہے. شیخ عاصم الدین صاحب, آپ کے خیال میں حکومت سنجیدہ ہے اور اکرم شیخ صاحب بطور پروسیکیوٹر اپنا کام کر رہے ہیں یا ایک فروغی مسائل میں الجھ رہے ہیں؟ سر ابھی پہلے تو وہ جو ابھی آپ نے ڈرامہ کی بات کی ہے, میرے نقطہ نظر کے مطابق واقعی یہ ڈرامہ ہے. اس کی وجہ ہے دیکھیں نا, اتنی سنجیدہ اگر بیماری ہے تو یہاں پر اتنا بڑا ایکسپرٹ بیٹھا ہوا ہے. یہ بیماری ڈرامہ ہے یا کیس ڈرامہ؟ دونوں کی. میں پہلے میں بتاتا ہوں سر. پہلے مجھے ڈاکٹر حسنات احمد ڈیانا فیم والے جو ہیں, ورلڈ ریکگنائز کارڈک سرجن جو ہے پاکستان کے اندر راولپنڈی کارڈیالوجی سینٹر میں موجود ہے. ڈاکٹر اظہر کیانی صاحب میجر جنرل جو کہ دنیا کے نون ہیں, ابھی تک تو وہ AFIC کے ریگولر وزٹر ہیں, وہاں پر لیکچر دیتے ہیں ڈاکٹر حسنات. اس وقت پوری دنیا ان کو دیکھتی ہے. اتنی سنجیدہ بیماری تو ہے کہ ابھی تک ان کو رابطہ نہیں کیا گیا ملک کے اندر. نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں نا, اگر سنجیدہ تو کیس ڈرامہ ہے یا کیا؟ کیس میرے نقطہ نظر کے مطابق دیکھیں, ابھی 3 پیشیوں پر تو مشرف صاحب پیش ہی نہیں ہوئے. اب لاسٹ پیشی پر اچانک ٹرن لے لیا, اور جو پمز ہاسپٹل ہے وہ صرف 5 منٹ کے فاصلے پر, وہاں پر آدھے گھنٹے کی آرمی والوں کا تو آرمی نہیں قطر نہیں, وہاں پر وہ جو ہے ڈاکٹر اس نے کہا ہے سلنگی نے کہ ہمارے پاس دنیا کی ہر فیسلٹی موجود ہے. ہارٹ پیشنٹ میں خود رہا ہوں, میرا بائی پاس, مجھے پتا ہے کہ اس کو فوری طور پر جو ہے دینے چاہیے جو ہے اگر یہ ہارٹ کا مسئلہ. یہ بتائیں اکرم شیخ صاحب نے جو ابھی تک کنڈکٹ کیا ہے, زیادہ تر لڑائی جھگڑے میں پڑے رہے ہیں. سر میں سمجھتا ہوں جی بالکل ابھی تک کورٹ کی جو کاروائی ہے وہ شروع نہیں ہوئی. کورٹ کی کاروائی شروع ہوگی جب فرد جرم عائد ہوگا. مشرف صاحب کی ابھی تک مشرف صاحب کی ابھی تک پوری کوشش یہ ہے سابقہ آرمی چیف کی کہ مجھ پر کسی قسم کا فرد جرم عائد نہ ہو. اکرم شیخ صاحب کو جو دھمکیاں مل رہی ہیں واقعی مل رہی ہوں گی یا یہ بھی ڈرامہ ہے؟ دیکھیں, اگر تو دھمکیاں مل رہی ہیں تو میں تو اس کی مذمت کروں گا. کسی کو اگر قصوری صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں, خدا نہ خواستہ ان کو کوئی کرے, تو میں اس کی مذمت بطور ایک انسٹیٹیوشن سے منسلک ہوتے ہوئے کہ یہ دھمکیاں نہیں ہونی چاہیے. ادارے سے منسلک ہوتے ہوئے ہمدردی تو ہوتی ہے, اسی طرح کی ہمدردی پیٹی بند بھائیوں کو بھی ہے. ہم آپ کو دکھاتے ہیں کچھ مشرف صاحب کے پیٹی بند بھائیوں کا احوال. ایک تقریب پاکستان فرسٹ کے نام سے جو اسلام آباد میں منعقد کی گئی, اور ہم نے وہاں پہ جا کے پیٹی بند بھائیوں سے کچھ سوالات کیے اور ان کے جوابات ہم آپ خود ہی دیکھیں. کیا چاہتے ہیں, مشرف صاحب کا ٹرائل ہو یا نہ ہو؟ نہیں دیکھیں, وہ خود آئے ہیں اپنے اوپر چارجز ختم کرانے کے لیے, تو ٹرائل بے شک بالکل ہو, بٹ طریقے سے ہو. طریقے سے مراد جو جسٹس جس طرح سے ہوتا ہے, جس طرح سے سسٹم ہے, جیسے لا کو جس سسٹم کے تحت چلنا چاہیے اس لحاظ سے چلے نا. یہ تو وہ لگتا نہیں ہے. یہ کیا غلطی ہے؟ غلطی جو نظر آتی ہے سیدھی طرح سے لے, مجھے جو نظر آتی ہے وہ لگاتی ہے کوئی بدلہ لینے کی کوشش کر رہا ہے. کون بدلہ لے رہا ہے؟ گورنمنٹ ہے, ججز ہیں, جو بھی ہیں. آپ یہاں مشرف صاحب کی تقریر آپ نے سنی, آپ مطمئن ہیں ان کے دلائل سے؟ جی, I am absolutely satisfied. I think whatever he talked is all facts. تو ان کا ٹرائل ہی نہیں ہونا چاہیے یا ٹرائل ہونا چاہیے؟ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ ٹرائل ویسٹرن انٹرسٹ کے تحت ہو رہا ہے, ان کو وکٹیمائز کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے. اگر میرٹس پہ چلیں گے تو میرا خیال یہ ٹرائل نہیں ہونا چاہیے. ٹرائل نہیں ہونا چاہیے. نہیں. وہ جو انہوں نے 3 نومبر 2007 کو ججوں کو گھر بھیج دیا, وہ صحیح بھیجا تھا؟ دیکھیے 2007 کی اس کی چونکہ اتنی زیادہ ڈیٹیل میرے پاس اس وقت نہیں ہے, اس لیے میں اس پہ کمنٹ نہیں کرنا چاہوں گا. لیکن واٹ ایور آئی نو, he acted on the advice of the then Prime Minister.
لیکن کیا آرمی چیف کو یہ اختیار تھا فرمان جاری کرنا؟ وہ نے بطور آرمی چیف یہ کام کیا. اب یہ تو دیکھیں یہ ٹیکنیکل ایسپیکٹس ہیں, اس میں میں کمنٹ میں ناٹ اے لائر سو آئی ڈونٹ لائک ٹو کمنٹ آن دیز ایسپیکٹس. انہوں نے جو دعویٰ کیا کہ فوج کو حمایت انہیں حاصل ہے وہ درست ہے؟ میرے خیال میں فوج کے اندر ابھی بھی جنرل صاحب کے لیے حمایت ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ the fact that so many people are sitting here it speaks about it. اگر مشرف صاحب کو سزا ہو گئی تو کیا ہوگا؟ well میں نہیں سمجھتا کہ ان کو سزا ہو سکتی ہے. اگر میرٹ پہ چلیں گے تو سزا نہیں ہو سکتی. اگر ہو گیا تو آپ کیا کر لیں گے؟ پروٹیسٹ ہی کروں گا, اور میں کیا کر سکتا ہوں. آپ کیا سمجھتے ہیں مشرف صاحب کو ٹرائل نہیں ہونا چاہیے؟ لاسانی کا دودھ سیاہ پلس ملیٹی گلے کی بیماریوں, خراش, درد, ورم اور سوزش سے مکمل آرام. لاسانی کا اصل دودھ سیاہ پلس ملیٹی. ایسوسی ایشن کا خطاب سننے کے لیے رمادہ ہوٹل میں کتنی اکٹھی ہوئی ہے. کیا دیکھا؟ آئی ہیو ناٹ سین ایکسپٹ 2 یا 3 بندے جو میری طرح یہاں پہ یہ چیزیں دیکھنے آئے تھے کہ ایکس سروسمین سوسائٹی اور ایسوسی ایشن ہے یا وہ فرسٹ پاکستان والوں کا ایک ڈفرینٹ فورم ہے. کیا فورم ہے؟ پاکستان فرسٹ والوں کا فورم کا ایز وی ہیو بین ہیئرنگ کہ یہ جنرل پرویز مشرف کا کوئی جو ان کے ساتھ آفیسز سرو کر رہے تھے ان کا ایک گروپ ہے. کیوں یار ایسے پاکستان فرسٹ کے فورم کا کیا مطلب ہے؟ You know what the forum means. سر آپ اعتماد کے ساتھ مشرف صاحب کی کھلے عام حمایت کر سکتے ہیں؟ Musharraf was a good man and I think he did a lot of good for the country. ان کا ٹرائل نہیں ہونا چاہیے. یہ دیکھیے یہ فضول کے کمنٹس میرے سے مت لیں آپ. یہ ٹرائل بھی فضول ہے یا ٹرائل؟ ناٹ کمنٹ, نو کمنٹس. سر جو نے 3 نومبر کو نو کمنٹس. متی اللہ حرام کرو, میں تمہیں بڑا اچھی طرح جانتا ہوں, میرے ساتھ مستی ہے نہ کرو. جو آپ جانتے ہیں وہ بتا دینا عوام کو. آج کے یہ جو فنکشن ہے اس کا مقصد کیا تھا؟ آپ کو بتا دیا ہے, پوچھیں جو آرگنائزر سے پوچھ لیجیے آپ اس کا مقصد آپ کیا نے تھا. پورے کیس کے اوپر 1 گھنٹہ ان کو آئین اور قانون پہ لیکچر دیا ریٹائرڈ فوجیوں. میں نے کیس پہ نہیں دیا. آپ کے خیال میں فائدہ ہوا اس لیکچر؟ میں نے کوئی کیس پہ کوئی لیکچر نہیں دیا. آپ کے لیکچر کا فائدہ ہوگا سر؟ اچھا فوج مشرف کے ساتھ ہے آپ کا کیا؟ مجھے نہیں پتا. آپ کو نہیں پتا؟ I have no idea. I have no idea. I'm a lawyer. I'm not interested. Please. مشرف صاحب نے جو دعویٰ کیا نا سر, کیا ہوگا. وہ جو کہہ رہے ہیں فوج ان کے ساتھ ہے, یہ صحیح بات ہے؟ بالکل ساتھ ہے. جب وہ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں. ریٹائرڈ جی تو نہیں کہہ رہی کہ ہم اس کے ساتھ ہیں. فوج کو کہنا چاہیے نا. فوج تو نہیں, وہ کیوں کہے, جب وقت آئے گا تو کہہ لیں گے. یہ ریٹائرڈ ایک طرفہ دعویٰ ہوگا نا. نہیں یہ ریٹائرڈ فوج ان کے ساتھ ہے یا آزاد سروس فوج ان کے ساتھ ہے؟ یہ تو ان سے پوچھے. آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ ان کے ساتھ ہیں؟ بالکل, اس لیے میں ادھر ہوں. تو آپ کہتے ہیں ان کا ٹرائل نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں میں نے پہلے بھی آپ کو کہا ہے کہ اگر ان کا ٹرائل ہو تو پھر بڑے بہت زیادہ اور بھی ہیں, ان کا بھی کراؤ. جنرل صلاح الدین ستی. ماشاءاللہ سر, آپ تو بڑے مشہور, آپ نامی گرامی. تو آج آپ کا یہاں پہ آنے کا کیا مقصد تھا؟ مقصد یہی ہے جس ٹاپک کے لیے ہم سب آپ آئے ہوئے ہیں, ہم لوگ سب آئے ہوئے ہیں. We wanted to listen to what Anwar Mansoor had to say about this case. So it is to be. مشرف صاحب نے جو کہا آپ سمجھتے ہیں وہ درست کہا؟ میرے خیال میں بالکل درست کہا ہے جو کچھ بھی انہوں نے کہا ہے. وہ میرے خیال میں کسی شخص کو بھی, کسی بھی محب وطن پاکستانی اس میں شک نہیں ہونا چاہیے جو بات انہوں نے کی ہے. تو محب وطن پاکستانی اگر وردی میں ہو تو وہ تختہ بھی لوٹ سکتا ہے منتخب حکومت. اس کے متعلق میں بات نہیں کروں گا. 3 نومبر 2007 کو جو انہوں نے فرمان جاری کیا وہ غداری تھا آئین سے. میں اس کے متعلق ایک لیگل ایکسپرٹ نہیں ہوں. آپ نے ایک لیگل لائر کو. ٹرائل ہونا چاہیے ان کا یا نہیں؟ ٹرائل میرے خیال میں جس طرح انہوں نے بتایا ہے کہ اگر وہ ٹرائل جائز ہے جو لیگل ایکسپرٹ کے پوائنٹ آف ویو سے, وہی اسی حد تک میں کہوں گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مشرف کے ٹرائل سے فوج کے اندر کیا رہتے ہیں معاملے؟ ویل ڈن. مشرف صاحب نے یہ دعویٰ کیا کہ فوج کی حمایت حاصل ہے, کیا وہ غلط دعویٰ ہے؟ تو بتائیے نا سر. I don't want to comment. آپ سمجھتے ہیں ان کا ٹرائل نہیں ہونا چاہیے؟ آپ شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے, یہ والا معاملہ تو نہیں. Keep trying. اس وقت ایکسپرٹس کو آپ نے سنا, اس کے بعد آپ کا کیا خیال ہے؟ Keep trying. سر آپ اس وقت بھی نہیں بولے, آج بھی نہیں بول رہے. سر آج بول لو.
हेलो यार हम बोल बहुत चुके हैं. थैंक यू वेरी कुछ मच. बताएंगे मुशर्रफ साहब ने जो आज तकरीर की है, आप मुतमईन हैं उससे? मैं बहुत मोर देन सेटिस्फाइड. वो जो कहते हैं उनका दावा है कि फौज में उन्हें हिमायत हासिल है, वो दुरुस्त है? बिल्कुल, इसलिए तो ये इतनी आप देख रहे हैं. वो तो रिटायर्ड फौज है ना, सर्विंग फौज. नहीं देखें वो कौन है, वो जो फौज के अंदर भी हैं वो हमारे बच्चे हैं. नहीं तो क्या करेंगे अगर सजा होगी इन्हें? वो उस वक्त बताएगा कि क्या किया जाएगा. जब सजा को इसको देगा तो उसके बाद देखा जाएगा कि क्या करेंगे. तो ये नहीं ये देखो, ये आपका ये ड्रामा चलता रहेगा इंशाल्लाह. आप अपनी दुकान चलाएं, हम अपनी चलाएंगे. ठीक है. हाँ. ये थे पेटीबंद भाई जो मीडिया को कह रहे थे आपकी दुकान चलती रहेगी, आप अपनी दुकान चलाएं, हम अपना काम करेंगे. पेटीबंद भाइयों के मुकाबले में हजारबंद भाई हैं. आप देखते हैं किसका पेटी ज्यादा कसी है या हजारबंद ज्यादा कसा है. एक वक्फे के बाद इस मामले पे बात जारी रखेंगे. वेलकम बैक. अपना अपना गिरबान में शेख हसनुद्दीन साहब आपने सुना, वो कहते हैं ना कि वर्दी जाए पर जर्नली ना जाए. तो जो रिटायर्ड ऑफिसर्स के जो जज्बात हैं, एक कुदरती बात है. पेटीबंद भाई ब्रदरहुड होता है फौज के अंदर, किसी भी इदारे के अंदर. जैसे आप वकीलों के लिए खड़े हो जाते हैं तो उनका भी तो हक है ना ये सब बात करने का. तो किस हद तक ये नुमाइंदगी करते हैं एक्चुअल फौज की, जो रिटायर्ड फौजी है? क्या वो असल हाजिर सर्विस फौजियों के जज्बात की भी नुमाइंदगी करते हैं या नहीं? सर मैं समझता हूँ कि दो एसोसिएशन है. एक एक्स मैन जो सोसाइटी है, एक एक्स सर्विसमैन जो एसोसिएशन है. वो दोनों तो इनसे ताल्लुक थी. ये एक नया फोरम क्रिएट किया गया, मुशर्रफ बचाओ फोरम कह सकते हैं आप इसे. और इसमें जो ट्यून आपने देखी है, मैं समझता हूं कि स्टेट विद इन स्टेट है. वो किस अंदाज से बिहेव कर रहे थे, बजाय इसके कि उस क्वेश्चन का एक रैशनल जवाब देते कि भाई एक दो ने कहा कि आइन और कानून के मुताबिक फेयर ट्रायल. क्या दिया उन्होंने? नहीं कहा उन्होंने, क्या नहीं कहा. पास असला भी नहीं है बेचारे. उसने कहा फिर हम देख लेंगे. एक ने कहा हमारे बच्चे आर्मी के अंदर है. ये क्या है? ऐसे तो नहीं होता. आखिर एक लंबी उम्र इस मुल्क में है, ये मुल्क ही है ना. इस मुल्क ने इनको ये मकाम दिया है, कोई मेजर जनरल बनाया, कोई ब्रिगेडियर बनाया. उस मुल्क की बात नहीं करते, एक शख्स की बात करते हैं. मैं नहीं कहता कि मतलब है उसकी हिमायत हो या ना हो, लेकिन अंदाज आपने देखा है. यानी बुए सुल्तानी अभी तक उनके जहन से निकली नहीं है. जिस अंदाज से आपने हालांकि सवाल जो किए हैं वो नॉर्मल क्वेश्चन थे. ट्रायल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, अगर सजा हो गई तो क्या करेंगे. इसका जो जवाब वो दे रहे थे, वो एक तो कह रहा था कि ट्रायल कौन करेगा, देखा जाएगा कौन दे, पहले सजा तो दे. यानी अभी तक उनके जहन से ये बात सवाल ये कि क्या वो आपके ख्याल में ये जो जज्बात थे, क्या ये हाजिर सर्विस फौजियों के जज्बात भी की नुमाइंदगी कर रहे थे? कत्तन नहीं, बिल्कुल भी नहीं. और दो जो मशहूर है, मुझे एक लफ्ज है, अली कुली खान जो एक हेड है, एक्स जो है एसोसिएशन, और दूसरे हमीद गुल, वो दोनों उन्होंने इस बात को बड़े वाज़ेह तौर पर कैटेगरिकली कहा है कि आर्मी को मुलव्वस करना भी गलत है और आर्मी के बारे में ये कहना कि उनके साथ है ये भी गलत है. ये देखिए, हमारे जो सिविलियन लोग हैं ना, वो आर्मी को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते किसी. और जिसमें में आप भी शामिल हैं, जिसमें आई कम फ्रॉम मिलिट्री फैमिली. मैं तो मिलिट्री हिस्ट्री का मैं इतना अपना इतना अमीक तालिब इल्म हूँ मिलिट्री हिस्ट्री का कि इवन द मिलिट्री जनरल जो है ना, वो उनके एंटेना शार्प हो जाते. कुलदीप साहब, यू नो मच मोर अबाउट आर्मी. आप तो अंग्रेजों की वक्त के फौज के भी माहिर हैं ना. तो इसलिए हमारे तो आई कम फ्रॉम मिलिट्री फैमिली. सी आई हैव माय फैमिली हैव प्रोड्यूस्ड पीपल लाइक सरदार याकूब अली खान, हु इज कंसिडर्ड टू बी यू नो one of the most brilliant general. अगर हम 21वीं सदी में आ जाएं तो ये जो इंटरव्यू आपने सुने, क्या ये हाजिर सर्विस फौज के जज्बात की कासी? देखिए, मैं बताता हूँ. देखिए, आर्मी इज एन एक्सटेंडेड ब्रादरी, एक बहुत बड़ी ब्रादरी है. इसमें जब आप शामिल हो जाते हैं, जैसे शामिल होते हैं, तो ना राई रहता है, ना जाट रहता है, ना गुजर, ना बलोची, ना पठान, ना सिद्धी. यू ऑल बिकम कॉमरेड इन आर्म. आपकी एक्सरसाइजेज, आपका मरना जीना साझा, आपका जो मोटिवेशन क्या है, गाजी या शहीद, ये तो हर इदारे में ऐसे है ना. तो इसलिए हर इदारे में ऐसे है. तो खत्म हो जाता है सर, इन्फ्लुएंशियल हो जाता है. इसमें एक ऐसी बात है जहाँ बड़े छोटे का बड़ा इज्जत है.
आर्मी में सपोज आपका बॉस था एक मेजर, यू आर कैप्टन अंडर हिम, और वो रिटायर हो गया, मेजर चला गया, घर चला गया, आप 35 साल के बाद लेफ्टिनेंट जनरल बन गए, लेकिन जब आपका वो मेजर जो बॉस आएगा तो यू विल क्लिक योर, ही वॉज योर सीनियर। सिविल में आप चले जाए रिटायर होके अगले दिन आपने पेंशन वेंशन के कागजात फंसे हो, तो वो जो ज्वाइंट सेक्रेटरी जो आपको फर्ची पेंशन भी फौज नहीं देती है, हुकूमत देती है, सिविलियन। चीज ये है कि आर्मी इज ए बरादरी। देखिए आपकी बरादरी है, आपकी बरादरी में किसी अल्लाह बचाओ खोसो का कहीं अपना शिकारपुर में, जब आइन और कानून की बात हो तो क्या बरादरीज़म को तरजीह देनी चाहिए? मेरी बात सुन लीजिए ना जी। तो आपकी बरादरी सारी इकट्ठी हो जाती है, किसी जनरल से जाती है। हमारी बरादरी जो है किसी वकील के साथ, कोई पुलिस वाला या तो इकट्ठे हो जाते हैं। आपके पास जो है ताकत जो है कलम की है, ठीक है, हमारे पास ताकत है जबान की। तो ये भी सड़कों पे एहतजाज करेंगे हमारी तरह? नहीं, उनके पास सड़कों पे एहतजाज करेंगे। ताकत है बंदूक की। किसके पास ताकत है बंदूक की? उस बरादरी के पास। कौन सी बरादरी के पास? ये तो सारे रिटायर्ड फौजी हैं, आप उसकी बात कर रहे हैं। उनके पास तो बोलने के लिए भी अल्फाज नहीं है। मैं जो बरादरी बता रहा हूँ कि जो फौज एक बरादरी है, लॉयर्स एक बरादरी है, रिटायर्ड अफसर के लिए अपना सब कुछ डिसिप्लिन खत्म कर देंगे। बंदूक की ताकत के किसकी आप बात कर रहे हैं? अपनी आवाम पर चलाएंगे गोलियां। ये है कि ये मैंने आपने गोलियां चलाएंगे, ये सवाल और जो कला पर चलाएंगे गोलियां, जो है ना वो मैं नहीं, आर्मी ये चलाएगी। मैं तो एक हकीकत की बात कर रहा हूँ, जो फैक्ट्स हैं। हमारे पास जबान है, उनके पास बंदूक है। जनरल, क्या सऊदी हुकूमत मुशर्रफ साहब को बचा पाएगी? जी, क्या सऊदी हुकूमत मुशर्रफ साहब को बचा पाएगी? देखिए बात यह है कि मुशर्रफ साहब ने पिछले 3-4 दिनों में जो पिछले हफ्ते में जो 2-3 बयान दिए हैं, जो आए भी हैं, उसमें उन्होंने साफ कहा कि ये मेरा मुल्क है, यहां मैंने फौज के साथ 40 साल नौकरी की है, मैंने 65 की वॉर लड़ी है, मैंने 71 की वॉर लड़ी है, मैंने अपना वो सियाचिन में लड़ा हूं, तो मेरे यहाँ दोस्त कारगिल में लड़ा हूं, मेरे यहाँ दोस्त हैं, अजीजो कारब हैं। दिस इज माई कंट्री एंड आई हैव कम हियर टू स्टैंड बाय द पीपल। सर वो जो लड़ाई की है उसकी तनख्वाह नहीं लेते रहे? कौन? वो जो लड़ाइयां लड़ते रहे उसकी तनख्वाह नहीं लेते रहे? बिल्कुल लेते रहे हैं सर। तनख्वाह आप मुझे सवाल करने की तनख्वाह ले रहे हैं? नहीं, बिल्कुल ये बात सही है। तो ये क्या कोई आसान तो नहीं कर रहे? तो फिर आप इसका मतलब ये मैं कानून और आइन की धज्जियां बिखेरता रहूं और फिर बाद में हीरो बन जाऊं? आइन की धज्जियां नहीं, अपने शहरियों को बेचते रहे हैं, बाउंटीज लेते रहे हैं। बात यह है कि वो जो आइन की जो आप धज्जियां कर रहे हैं उसको जफर अली शाह केस में लेजिटिमेसी दे दी गई। 3 नवंबर की बात। जस्ट ए मिनट लेजिटिमेसी दे दी गई है, और जिसमें के चौधरी इफ्तिखार जो बड़ा अपने आप को जुडिशरी का आईकॉन समझता है, ही वॉज सिग्नेटरी। क्या कहा उसने? 3 साल दिए जो कि मांगे नहीं थे, और फर्द वाहिद को दी ताकत कि तुम आइन भी बन सकते हो, ये आपकी जुडिशरी है। फिर जो 3 नवंबर की बात कर रहे हैं, तो 3 नवंबर का तो 2-3 जजेस पर है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसे जस्ट ए मिनट जी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसे चल रही थी, प्रोविंशियल असेंबली उसे चल रही थी, सेंट्रल गवर्नमेंट उसे चल रही थी, 2-4 जजेस का मामला है। वो चौधरी इफ्तिखार जिसने 107 जजेस को, चौधरी इफ्तिखार 107 उसको भी आर्टिकल 6 के तहत बुलाना चाहिए। हम आसमा जहांगीर को भी टेलीफोन लाइन पर लें, अगर आसमा जहांगीर हमें ज्वाइन कर सकें इस वक्त, उनसे भी राय लेंगे। शेख हसनुद्दीन साहब, बुनियादी सवाल फिर ये आता है, क्या सऊदी हुकूमत जो है वो मुशर्रफ साहब को बचाने के लिए मुदाखलत करेगी? सर करनी तो नहीं चाहिए। नहीं करेगी, आपके ख्याल में क्या? मेरे नुक्ता नजर के मुताबिक ये अभी तक सारे मफरूजे चल रहे हैं। जो कल मुझे 1 मिनट, जो कल गवर्नमेंट का वर्शन आया तस्नीम असलम का, उसने कहा कि ये सऊदी शहजादा गलत है या ठीक है। गवर्नमेंट ने पूरी दुनिया के सामने एक एतराफ किया। उन्होंने कहा है कि जब न्यू अपना असेंबली के इजलास में, जनरल असेंबली के इजलास में वहां पर मुलाकात हुई, तो उस वक्त उनको इनवाइट किया गया, और ये एक तयशुदा प्रोग्राम के तहत उस वक्त आ रहे थे। उस वक्त तो ये ट्रायल शुरू भी नहीं हुआ था, तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि वक्त से पहले हाइपोथेसिस पर, सरमाइजेस पर, मगर एजेंडा नहीं। सऊदी हुकूमत, मुशर्रफ साहब सऊदी हुकूमत की मदद के तलबगार हैं या नहीं? बिल्कुल नहीं है जी।
وہ پاکستان کے عوام کی مدد کے طلبگار ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے عوام کی جو آپ یو کانٹ امیجن جو جس سے سپورٹ ڈیولپ ہو رہی ہے اور جس طرح نواز شریف کا گراف ڈکلائن پہ جا رہا ہے جنرل مشرف پاکستان آپ جاؤ تو صحیح یار تم ادھر بیٹھ کے اپنا پینسل کا کس طرح میں یہ کر رہا ہو یار ہم گلی بازاروں میں جاؤ جا کے دیکھو گو اینڈ چیک اپ کتنا لوگوں کا ان کے لیے مشرف صاحب کا اوپر جا رہا ہے بالکل جا رہا ہے اور نواز شریف صاحب کا نیچے آ رہا ہے فوج کا گراف اوپر جا رہا ہے اور حکومت کا نیچے آ رہا ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں نہیں جی فوج کا گراف تو ہمیشہ ہی اچھا رہا ہے کیونکہ ساری پاکستان کے ان کا آپس میں مقابلہ دیکھیں یہاں ایک کانسپریسی چل رہی ہے یہ جو نواز شریف اینڈ پیپل پارٹی جو ہے نا انہیں باریاں لگائی ہوئی ہیں 5 سال تم لوٹر 5 سال میں لوٹا اور یہ ان کے راستے سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے افواج پاکستان ہے یہ ایک یہاں کانسپریسی چل رہی ہے کہ افواج پاکستان اور عوام میں ویج کریٹ کر دو ایک ویج کریٹ کر دو ہٹلر کیا گیا کسی آدمی کو ہرانا ہو تو اس کی فوج اور اس کے عوام کے اندر ایک خلیج پیدا کر دو وہ فوج آ جائے گی ایک لفظ ایڈ کرتا ہوں نہ مشرف فوج ہے نہ فوج کا پورا ادارہ ہے ایک ایکس ہے جیسے کہ اس سے پہلے اسلم بیگ تھے یہ کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی پوری فوج ایک شخص کے لیے لیٹ ہم فیس دا میوزک اس ملک میں ہمیشہ سیاستدانوں نے میوزک کو فیس کیا ہے ہینگ ہوئے ہیں غلط ہوئے ہیں ٹھیک ہوئے ہیں ہینگ ہوئے ہیں پھر آپ دیکھیں کہ جہاں سے جلا وطن ہوئے ہیں ہتھکڑیاں باندھ کر ان کو لے جایا گیا ہے محترمہ سڑکوں پر شہید ہو گئی ہیں یہ بات نہیں ہے میرا خیال ہے کہ ہمیں اس فرسٹ امپریشن کو چلنے دینا ہے جب وہ کہتے ہیں کہ میں اسٹگمے کو دور کرنے کے لیے آیا ہوں تو لیٹ ہم فیس دا ٹرائل جی آخر مختصر ایک سوال ایک جرنیل کے دور میں جنرل ضیاء الحق کے دور میں عدالتیں ایک منتخب وزیر اعظم کو پھانسی دے سکتی ہیں تو ایک منتخب وزیر اعظم کے دور میں خصوصی عدالت ایک جرنیل کا سابق فوجی جرنیل کا ٹرائل تک کرنے کا حق کیوں نہیں رکھتی کون ٹرائل کون رکاوٹ ڈال رہے ہیں آپ خم مفروضے انفارچونیٹلی یو آر جمپنگ پروسیکیوٹر کو تو نہیں ہو رہے کیوں دیکھیں پیش کیا 2 تاریخوں پر ہم نے کہا کہ give us a fool proof security اچھا تھرڈ پر کا we have they ensured proper security AFIC تک سیکیورٹی فول پروف تھی کون سی AFIC پنڈی تک مجھے نہیں پتا اور یہ 5 منٹ کے فاصلے پر سیکیورٹی فول پروف نہیں تھی دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر ان کو سڈنلی ان کی طبیعت علیل ہوگی جو کہ ڈی آئی جی سیکیورٹی اسلام آباد کو جو انہوں نے طلب کیا طلب کیا اپنا تو روسٹرم پر آیا تو روسٹرم پر آیا تو اس نے آ کے اناؤنس کیا انہوں نے کہا کہ we were bringing him here لیکن سڈنلی ان کی طبیعت بڑی علیل ہو گئی اور ان کو وہیں سے اپنا AFIC منیر نیازی کا ایک مصرع پڑھتا ہوں کچھ انج بھی رہا اوکھیاں سر کچھ گل وچ غمدہ توک پیسی کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن کچھ سانو مرن دا شوق پیسی تشریف لے آئے نا جناب آپ فیس کریں آپ دیکھیں فیس کرنا ہے کیا یہ سب ایک ڈرامہ ہے یا آئین اور قانون کے مطابق کاروائی اگر حکومت پہ کوئی دباؤ ہے تو ابھی وقت ہے کیونکہ ابھی اگر عوام کو نہیں بتائے گی تو لڑائی کے بعد یاد آنے والا مکہ اپنے منہ پہ ہی مار لینا چاہیے عطیہ اللہ جان کو اپنا گریبان سے اجازت دیجیے اللہ حافظ